سمر خٹک۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا آغاز ایک دہائی قبل ہوا۔ مختلف پلیٹ فارم پہ افغانستان کے مسائل کو سلجھانے کی کوششیں کی گئی۔ میں بات کریں گے آج کے پروگرام میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ میرے ساتھ دو معزز مہمان ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، طاہر خان صاحب۔ طاہر خان صاحب کو کیپیٹل میں ویلکم کرتی ہوں۔ ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ گل صاحب۔ سر آپ کو کیپیٹل میں ویلکم کرتی ہوں۔ طاہر خان صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اعلیٰ قیادت کے ہیں ان کی وزٹس تو ہوتے ہی رہے ہیں پہلے بھی۔ اس وزٹ میں اس کی کیا خاص بات ہے، کیا اہمیت ہے اس کی جو اتنی دی جا رہی ہے اس کو؟ ڈاکٹر عبداللہ کے سفر کی آپ کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم تو پہلے عبداللہ گل کو سننا چاہ رہے تھے لیکن چلو نہیں آپ نے مجھے سر معذرت کے ساتھ ارے میں نے اجازت لے لی۔ طاہر خان صاحب تو ہمارے بہت بہترین بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور بہت لائق ہیں ماشاءاللہ۔ اب عبداللہ کا جو دورہ ہے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اہمیت کا سوال پوچھا ہے۔ ایک ان کی جو حیثیت ہے وہ اس وقت جو وہاں پر ایک قومی مصالحتی شورا جو بنی ہے اس کے یہ ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں ان کے، بلکہ اب جو پورا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا، ان کے ساتھ ممکنہ معاہدے کا جو پورا عمل ہے اس کا انچارج اور یہ سربراہی یہی کریں گے۔ مذاکراتی ٹیم الگ ہے لیکن جو فیصلے ہوں گے جو بھی ہے، تو یہ ایک اس لحاظ سے تو اس دورے کا سب سے جو اہم ایک پہلو ہے وہ امن عمل میں پاکستان کا کردار۔ گو کہ اب بین الاقوامی مذاکرات میں پاکستان کا ایس سچ رول نہیں بنتا اور پاکستان نے خود بھی بین الاقوامی مذاکرات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا ہے اور یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے 15 ممالک نے ان کی میزبانی کرنی تھی، پاکستان اس میں شامل تھا، بعد میں پاکستان نے خود وہ سے نکل گیا لسٹ سے۔ ابھی 12 ممالک نے کرنی جس میں پاکستان نہیں ہے، اور یہ میری نظر میں عبداللہ گل بھی اس پہ کچھ بول لیں گے کیونکہ یہ اب افغانوں کا مسئلہ ہے۔ افغانوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں کسی دوسرے ملک کا کوئی رول نہیں بنتا۔ ہاں اگر جس طرح دیکھو نا، آج 19واں دن ہے، 12 سپٹمبر کو یہ شروع ہوئے تھے، ابھی تک دونوں سائڈ طالبان اور افغان گورنمنٹ کو جو ٹیم ہے، حکومت کی جو ٹیم ہے، جو ابھی اصولوں پہ بحث کر رہی ہے، وہ بحث کر رہے ہیں کہ اصول کیسے ہوں گے۔ جس طرح کہ اب آپ نے مجھے مثلا پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مجھ سے شروع کریں، میری خواہش تھی کہ عبداللہ گل شروع کریں، تو یہ اصول ہوتے ہیں۔ پھر کس طرح آپ نے اس کا کس طریقے سے یاد کیا مجھے، جس طرح تو ابھی تک اصولوں پہ تھے۔ کچھ مسائل اور پیدا ہو گئے ہیں، مثلا طالبان کا اصرار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو معاہدہ ان کا ہوا ہے 29 فروری کو امریکہ کے ساتھ، وہی بنیاد ہے ان مذاکرات کا۔ افغان حکومت کا ہے کہ نہیں، جو لویا جرگا نے افغان حکومت کو مذاکرات کی اجازت دی تھی یا مشورہ دیا تھا، وہ بنیاد ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اختلاف ہے، پھر تھوڑا سا درمیان میں یہ کہ کس مسلک پہ جائے گا، وہ پھر حنفی، بہرحال تو عبداللہ اس لیے آئے ہیں، ایک تو یہ والا کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی کیونکہ افغانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب افغانستان میں وہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جس طرح پاکستان کہتے ہیں نا کہ ہم نے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کے شروع میں ہمارا ایک رول ہے، کردار ہے، معاہدے میں بھی ہمارا ایک، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب روزانہ کہتے ہیں، افغان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امریکیوں کی مدد کی ہے تو ہماری بھی کریں، کیونکہ اب جنگ جاری ہے۔ اب یہ بھی بدقسمتی ہے، تو لہٰذا ایک تو اس لحاظ سے، دوسرا میری نظر میں یہ بھی آپ ضرور عبداللہ گل سے بھی پوچھیں، میرا خیال ہے عبداللہ پہلے نہیں آتے تھے، یہ جب چیف ایگزیکٹو تھے ان کو بہت مرتبہ دعوت دی گئی، یہ انکاری تھا، تعلقات بھی خراب تھے، لیکن صدر اشرف غنی 2 مرتبہ آ گئے تھے تو یہ نہیں آئے، تو کچھ اس کے ذہن میں ہوگا۔ اب اگر وہ آئے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو محسوس کیا ہوگا پاکستان کے کردار کے حوالے سے، پاکستان کی اہمیت افغان پروسیس میں اس کی، تو وہ آ گیا ہے۔ اب پاکستان نے اس کو ایک یہ والا ایشو ابھی زیادہ اس پہ لوگ نہیں بول رہے ہیں، میری نظر میں ایک تو ڈاکٹر عبداللہ کی ایک اپنی شخصیت ہے۔ افغانستان میں ویسے بھی پولیٹیکل پارٹی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، وہاں حامد کرزئی کی کوئی پارٹی نہیں تھی، اشرف غنی کی کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن وہ 2 مرتبہ حامد کرزئی نے حکومت کی تھی، پھر ابھی دوسری مرتبہ یہ کر رہے ہیں۔
تو ایک اور جو پہلو میری نظر میں جو ماضی میں پاکستان میں ایک سوچ تھی کہ ہم صرف پشتونوں کو تھوڑا سا وہ ہمارے قریب ہے، ہم ان کے قریب ہیں، یہ تھوڑے سے خدشات رکھتے تھے جو نان پشتون ہے. تو اب یہ جو کہ تاجک ہے اور تاجک وہاں پر سیکنڈ کمیونٹی ہے اسٹرانگ، تو میرے خیال میں شاید یہ بھی اب پاکستان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب ہمیں سب سے تعلق رکھنا چاہیے. یہ شاید ایک دوسرا وہ ہو، تو بعد میں دیکھیں گے. عبداللہ گل صاحب، طاہر خان صاحب نے بھی جس طرح کا ان کی پالیسیز ایک قسم کا انڈائریکٹ ذکر کیا ان کی پالیسیز کا، عبداللہ جو ہے ان کا پاکستان میں ایک امپریشن تھا. دوسرے کے اس حوالے سے ان کی اپنی جو پالیسیز تھی، پھر اور بھی بہت سی چیزیں تھیں. پھر اس وزٹ پہ جو باتیں بھی ہوتی رہی، افغانستان سے بھی جو ہے بہت منفی رد عمل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آیا ہے اس حوالے سے. اس وزٹ اور اس کے کنکلوژن کی ہم لوگ بات کریں تو افغانستان کے اندر کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ آپ کیا رائے دیں گے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کا کردار کو سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر عبداللہ جو ہے وہ تو پاکستان کے ہمیشہ سے حامی تھے شروع کے اندر، کیونکہ احمد شاہ مسعود کے ساتھی تھے، اور احمد شاہ مسعود بھی پاکستان نہیں آیا کرتے تھے، بہت دیر کے بعد وہ آئے. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر عبداللہ جو ہے، یہ بعد میں پتہ نہیں عبداللہ نام ہو گیا، پر انہوں نے صحیح کہا ایک ہی دفعہ عبداللہ ہے وہ. تو بہرحال اس کے بعد نیچرلی جب امریکنز آئے، اس کے اندر پھر تاجکوں کا ایک رول بنا، اور پھر اس جو ہے ظاہر پنشیر ویلی اور وہ سارا جو احمد شاہ مسعود کے ساتھ لوگ منسلک تھے، ان کے پاس تاجک کے پاس کوئی لیڈرشپ اس طرح کی اور نہیں تھی، اور آج بھی آپ کو کوئی ایسی نظر نہیں آتی. لیکن اس کے اندر اگر آپ تاجکستان کے اندر دیکھیں تو جب پاکستان کا کردار اس خطے میں مضبوط سے مضبوط ہوتا رہا، اور خود امریکہ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب اس کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو وزیر اعظم صاحب کا کالم بڑا اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ایک ہیسٹی جو ایفرٹ ہے، جو ایک بہت جلد وڈرال جو ہے، وہ اس خطے کے لیے جو ہے وہ یا افغانستان کے لیے خرابی پیدا کر سکتا ہے. جبکہ وزیر اعظم صاحب ہی یہ کہا کرتے تھے کہ جلد سے جلد وڈرال ہو جانا چاہیے. تو ایسا کیوں، یہ ذہن میں کیوں آیا ان کے؟ اس کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس کی جگہ پاکستان ہوتا تو، اور وزیر اعظم افغانستان کا یہ لکھتا، تو پاکستان کے دلوں پہ کیا گزرتی. تو میرے خیال میں یہ بات ہمیں ایک چیز سوچنی چاہیے. دوسری بات امریکہ کی، امریکہ یہ کہتا ہے، میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں، لیکن میں آپ اسی نہیں، مجھے آپ اس کا میں انٹرلنکڈ ہے یہ اصل میں یہ امپورٹنٹ ہے. اب اس کا دوسرا جو پہلو اس میں ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. امریکہ ہسٹری کو کلیئر کر رہا ہے، اصل میں ہسٹری سے درست کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کے اوپر ڈال رہا ہے کہ یعنی کہ پہلے پاکستان جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہا تھا اور اب پاکستان ہونے دے رہا ہے. یہ ایک بڑا اس میں ٹوسٹ ہے، کیونکہ وہ ہار گئے ہیں. اب وہ ہر چیز وہ کریں گے جو وہ بک ریکارڈ کو جو ہے نا وہ صحیح کریں گے. اب ڈاکٹر عبداللہ کے اوپر آ جائیں. ڈاکٹر عبداللہ نے ماضی میں ظاہر ہے ہندوستان کا بڑا انفلوئنس اور آج بھی موجود ہے، لیکن ہندوستان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا انفلوئنس گھٹتا جا رہا ہے اور پاکستان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے. ہندوستان کو یہ چیز بالکل جو ہے وہ بھا نہیں رہی. ان کی بلینز آف ڈالر، آلموسٹ 4.4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، تو جو انہوں نے مطلب اوپنلی کی ہوئی ہے، جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو اتنی انویسٹمنٹ کے بعد اگر وہ ڈاکٹر عبداللہ پاکستان آ جائیں تو میرے خیال میں ایک تو پاکستان کی یہ سفارتی کامیابی ہے. اور ڈاکٹر عبداللہ ایک گھنٹے کے دورے پہ نہیں آئے، ایک دن کے دورے پہ نہیں آئے، 3 دن کے دورے پہ آئے، اور ان کی بڑی مفصل مختلف حلقہ احباب سے انہوں نے ٹی وی انٹرویو بھی دیے. انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے، اپنے پرانے دوستوں سے، شناسوں سے اور اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں کا کوئی میننگ فل مقصد ہوگا نا، اور وہ میننگ فل مقصد آپ کو نظر آئے گا. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں طالبان جو ہیں وہ مضبوط ہوئیں گے اور وہ اپنی ممکنہ حکومت وہاں قائم کر سکیں گے. ڈاکٹر عبداللہ ہوں یا اشرف غنی صاحب ہوں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے اچھی طریقے سے، اور طاہر صاحب اس پہ بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں، کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ان کے جو کافی سارے سٹیکس ہیں جو پاکستان میں ہیں، اگر وہ آگے فیوچر تو کابل میں طالبان کا ہوگا جن کا ایک پاکستان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو پھر ان لوگوں کی کہاں جگہ بنے گی. تو وہ اپنی سائڈ کو سیکیور کرنا بھی چاہتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر بلا ایسپیکٹ ہے، کیونکہ بہرحال پشتون آبادی جو ہے وہ ایک بہت بڑی انفلوئنس رکھتی ہے اس پورے خطے کے اندر اور آنے والے وقتوں کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں
کہ تاجکستان کی طرف سے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہوگا جو وہ یہ کہتے ہوں گے کہ اپنے معاملات پاکستان کے ساتھ اور خاص طور پہ طالبان کے ساتھ درست کر لیں، کیونکہ جیسے ان کو ایک شورا کا ہیڈ چنا گیا ہے، اب شورا کا ہیڈ چننے کے بعد لوئے جرگا کی تو حیثیت اس انداز میں نہیں ہے، کیونکہ طالبان اس کو مانتے نہیں ہیں اس انداز کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جب ان کو فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے، فیصلے بغیر طالبان کی مرضی کے امریکہ نہیں امپلیمنٹ کروا سکا، باقی کون کروائے گا؟ اس لیے ان کو ان کے ساتھ بہرحال ایک رابطہ چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک راستہ دے دیں۔ پاکستان کوئی درمیان میں ایک کردار ادا کر کے طالبان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کا پیدا کروا دے۔ ورکنگ ریلیشن شپ تو ان کے ہر کے ساتھ ہوتے ہیں، بائی دا وے امریکنز کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ جنگ جاری تھی، روس کے ساتھ جاری تھی، لیکن یہ آپس میں معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، کھانے وانے بھی اکٹھے کھا لیتے ہیں چھپ کے، مطلب کینڈیڈلی نہیں لیکن خفیہ طور پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو یہ دیکھنا ہے، اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں اور ول آف دا افغان نیشن کے ساتھ جاننا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کردار نہ ادا کریں جو فیوچرسٹک افغان گورنمنٹ کو نالاں کرتے ہم سے، اور ہمارے لیے تجارتی منڈیوں تک جو رسائی ہے سینٹرل ایشیا کی، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی معاملہ آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہاں یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اب وہاں انٹرسٹڈ ہیں کہ چائنا کو وہاں نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور رشیا کو وہاں وہ کوئی اڈے تعمیرات کریں۔ اس کے اوپر آپ طاہر خان صاحب سے پوچھیں۔ بالکل، لیکن یہاں پر ایک اور سوال آپ سے کروں گی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی، سر آپ سے ہی کروں گی، اعلیٰ قیادت جو ہے وہ پاکستان کے وزٹ انہوں نے کی امریکہ کے، ہم ان کو بارڈر تک لے جاتے تھے، ترخم بارڈر پہ، وہاں پہ ہم بریفنگ بھی دیتے تھے، لیکن جب وہ افغانستان امریکہ جاتے تو ڈو موڑ کر مطالبات شروع کر دیتے تھے۔ یہاں ڈاکٹر عبداللہ جو ہے، ایک ہی دفعہ ڈاکٹر عبداللہ میں وہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ افغانستان جو ہے اس میں مخالف بیانات اگر وہ دیتے ہیں تو کیا اس کی بنیاد پہ کہا جا سکے گا کہ افغان سیاسی قیادت کی پاکستان کے حوالے سے سوچ میں تبدیلی نہیں آئی اور اب یہ آغاز سمجھے کہ ہو چکا ہے آج کے دن؟ یہ وہ افغان قیادت ہے جس کو اپنا جو ہے وہاں ان کو مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اور جو لوگ سیانے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنا مستقبل جوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ انڈیا ایک ریالٹی نہیں ہے بلکہ پاکستان ریالٹی ہے۔ انڈیا ایک خواب چلا جائے گا، کیونکہ انڈیا کا ایک وقت تھا جب اس نے اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہاں شو کرنا شروع کیا۔ بہت عرصہ پہلے ضیاء الحق صاحب جب انڈیا گئے تو راجیو گاندھی نے کہا کہ آپ کوئی ہمیں بھی رول دے دیں افغانستان میں، کہ ہم بھی کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ضیاء الحق صاحب نے بڑا وائز جواب دیا، انہوں نے کہا آپ تو بہت اچھا کردار آلریڈی ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پر ہم تو کوئی رول ہی نہیں ادا کرے، وی آر ناٹ پلئنگ اینی رول۔ انہوں نے کہا دس از یور رول، نو رول۔ تو یہ بات ہے کہ انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے افغانستان میں، پاکستان کا کردار ہے۔ پاکستان جس طرح بار بار یہ کہا جاتا ہے، آج میں یہ ضرور ریکارڈ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرامن پاکستان کے لیے ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ مسٹ ہے، لیکن ایک پرامن افغانستان کے لیے بھی ایک پرامن پاکستان مسٹ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے ہم ایک دوسرے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ان کی مجبوری ہیں اور وہ ہماری نہیں ہے، نو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ اس لیے اس میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ طالبان کو ہمیں ناراض نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا، کیونکہ موجودہ کابل کی حکومت، میں نے کہا وہ بھی ایک پاسٹ ہو گئی، ماضی کا حصہ بن گئی، وہ قصہ پارینہ بن جائے گی اور کچھ دن میں۔ اور طالبان وہ ریالٹی ہیں جنہوں نے امریکہ تک کو ایک دفعہ یہ کہنے پہ مجبور کر دیا، وہ ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی مانتے ہیں۔ ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اور ملٹری ایفرٹس دونوں کے گرویدہ ہیں۔ کہ سر بریک کا ٹائم ہوا، بریک میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بریک اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ طاہر خان صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان جو ہے بار بار افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں استعمال کرتا رہا ہے۔ روس اور امریکہ جیسے جو ممالک ہیں طویل عرصے تک انہوں نے افغانستان میں جنگ کی، اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہیں وہ کامیاب ہوں،
بالکل. اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں، اس کو مد نظر رکھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے علاوہ اور کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو چاہیں گے انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ ناکام ہو اور غیر مستحکم افغانستان ان کے مفاد میں ہو؟ پاکستان دیکھو نا بار بار کہتا ہے کہ اسپوائلرز. پہلے پاکستان یہ بات کرتا تھا. ہندوستان کا تو پاکستان نے کئی مرتبہ نام لیا ہے، لیکن پھر پاکستان اوورآل بات کرتا ہے کہ اندرونی بھی ہے بیرونی بھی ہے. کیونکہ ہمارا رول، پاکستان کا رول تو سب دنیا کو پتہ ہے. اگر زلمے خلیجات 5 مہینے میں 5 مرتبہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے ذہن میں تو ضرور کوئی چیز ہوگی. ڈاکٹر عبداللہ اگر پاکستان آنے کا فیصلہ کرتے ہیں بہت عرصے بعد تو اس کے ذہن میں تو کوئی چیز ہوگی. ایک وہ بات. دوسری بات یہ ہے، یہ والا جو اسپوائلر کا ہے، اب یہ صرف پاکستان یہ بات نہیں کرتا. زلمے خلیجات کے آپ ریسنٹلی جو حالیہ ان کے جہاں بھی وہ بولا ہے یا کوئی بیان جاری ہوا یا ٹویٹ کیے ہیں، وہ بھی اب یہی بات کرتا ہے کہ اسپوائلرز ہیں اور وہ ضرور کوشش کریں گے. اور پاکستان دیکھیں، پاکستان کا آپ ہر بیان دیکھیں اس میں وہ وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے اس کو. اب یہ دنیا کا بھی ہے کہ ہمارا رول تو ایز اے پیس میکر تھا، وہ ریکگنائز ہے پوری دنیا میں، نہ صرف امریکہ ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتا ہے، افغانستان سمیت. اب یہ ہے کہ یہ تو افغانستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو ممالک افغانستان میں ان کا ایک بڑا اسٹرانگ رول ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نشاندہی کریں کہ کون سے ایسے ممالک عناصر ہیں جو کہ وہ اسپوائلرز ہیں. اب چونکہ میرے لیے بھی مشکل ہو کہ میں پن پوائنٹ کروں یہ والا، لیکن انڈیا کا رول تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کچھ ممالک کے، کچھ لوگوں کے، ان کے انٹرسٹ، ان کے مفادات اس میں ہوں گے کہ جو وہاں جنگ جاری ہے. کیونکہ وہاں جنگ جاری رہو، ہماری فورسز بھی بارڈر پہ رہیں گی، کیونکہ ہمارے لیے تو ایشو تو ہے نا یہاں پر اس بارڈر پہ بھی. جب تک یہ ہمیں تو ابھی تک پاکستان کو تو جو ٹی ٹی پی ہے یا دوسرے گروپ ہے وہ بھی سارے اکٹھے اب ہو گئے ہیں، تو پاکستان پہ بھی ایک دباؤ ایک قسم کا بڑھ رہا ہے. اگر وہ دباؤ بڑھے گا تو ہماری ٹروپس وہاں رہیں گی. ان ممالک کی کوشش ہو کہ وہاں پر حالات خراب ہو تو پاکستان ادھر بھی انگیج ہوگا. انڈیا والے بارڈر کے ساتھ تو ہم آلریڈی ہیں. تو بہرحال اسپوائلرز کو سب روکنا پڑے گا، سب نے مل کر کے. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، افغانستان جو ہے اس میں صرف افغان طالبان نہیں ہیں، بلکہ جو ہیں وہ طالبان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف وہاں سے اور بھی کچھ ہیں لوگ جو آپریٹ کر رہے ہیں. میرا اشارہ ٹی ٹی پی کی طرف ہے. ان کے گروپس جو ہے آپس میں بکھٹے ہو گئے ہیں. انڈیا کا وہاں پر بیس کیمپ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. پاکستان اور افغانستان کے خلاف یہاں جو تشدد پسند کارروائیاں ہوتی رہی ہیں یا جو ابھی ہو بھی رہی ہیں، کے پی کی بات کریں ہم لوگ یا بلوچستان کی بات کریں وہ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہم سی پیک جو ہے یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کچھ مخالف بھی ہیں سی پیک کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ورٹیکلز بنیادی طور پہ اس ایشو کے اندر ہیں جو اس ساری صورتحال کے لیے بہت نازک اہمیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ نیچرلی جس طرح سے طاہر خان صاحب انڈیا کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ سب سے بڑا اسپوائلر جو ہے وہ تو خود انڈیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں کہ ایک اور بھی اسپوائلر ہے، اور وہ پینٹاگون خود ہے. پینٹاگون نہیں چاہتا ایگزٹ کسی صورت، کیونکہ ان کی ملٹری مائٹ کو جو ہے مطلب وہ چاہتے تھے کہ جنگ ان سے کی جائے. اور ڈرگ ٹریڈ ہوتا ہے بہت بڑا، نارکوٹکس کا دنیا کا تقریباً 93% جو ہے وہ وہاں سے نارکوٹکس ٹریڈ ہوتا ہے. تو آخر وہ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں، یہ بات سوچنے والی ہے. اس لیے مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی تکلیف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے میں آرٹیکل کی طرف پھر ریورٹ کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں کہیں تو پرائم منسٹر صاحب کو سینس ہو گئی ہے نا کہ امریکن جو ہے وہ کٹ اینڈ رن پالیسی اپنانے لگے ہیں، جس کا میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک میرا انٹرویو ہوا تھا، میں نے اس میں کہا تھا آپ کو کہ کٹ اینڈ رن پالیسی اپنائیں گے. اس لیے کیونکہ ٹرمپ اگلے آنے والے پریزیڈنٹ کو، چاہے وہ خود بھی ہوں، لیکن اگر فرض کریں جو بائیڈن ہوئے تو کریڈٹ افغان وڈرال کا وہ ان کے گلے میں ڈال دیں گے. یہ تو بات ذرا ویسی مطلب عجیب سی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. اور ٹرمپ کے پاس یہی تو ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ یعنی میں تو اپنے فوجیوں کو باہر نکلوا لیا. اس لیے اس کے اندر ایک تو یہ اسپوائلر جو دوسرا ہے نا، اس کو بھی غور کریں. پھر تیسرا یہ ہے
کہ اب جو صورتحال اس خطے کے اندر جس انداز کے اندر بن رہی ہے، پاکستان کا کردار بڑھے گا، معاشی طور پہ بھی بڑھے گا، اور پاکستان کے اندر یہ ٹیمپریریلی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پاکستان کی پولیٹکس کا بھی جو ہے شرازہ بکھرتا ہوا نظر آئے گا ابھی آنے والے چند دنوں میں. لیکن جب الیکشنز امریکہ میں ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک گرد جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی پولیٹکس کے بھی ڈائنامکس چینج ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال بھی ایک ریئلٹی بن کے سامنے آ جائے گی. وہ جو بھی ہوگا، کیونکہ اگر آنے والے صدر کے اوپر چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ بات طوالت اختیار کر سکتی ہے. لیکن میری اطلاعات بھی ہیں اور میرا یہ تجربہ اور تجزیہ بھی ہے کہ اس ٹائم پہ CIA اور واشنگٹن یا اوول آفس وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، اور جو پینٹاگون ہے وہ ریزسٹنس کر رہی ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ بڑی انڈین گٹھ جوڑ ان کی فوج کے ساتھ بڑی چل رہی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے طول ہو جائے اور کابل حکومت خود کس کے سہارے پہ چل رہی ہے. سوائے چند ایک عناصر جو نیچے ہیں، جو ٹاپ لوگ ہیں، ان کو ریئلائز ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فیس کر رہے ہیں روزانہ، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں. اس لیے وہ جلدی معاملات پاکستان کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار، ان کے اہل خانہ، ان کے مزید جو وہاں زمین ہے، ان کے تعلقات وہ جڑے میں ہیں. اور ظاہر ہے طالبان کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اور بھی وہاں عناصر ہیں. دیکھیں جو دوسرے یہ ایلیمنٹس ہیں، ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں، طالبان تو ان کے خلاف ہیں. ملا اختر منصور صاحب جو تھے، ان کی شہادت سے پہلے ملا اختر منصور نے باقاعدہ گروپس تشکیل دیے تھے، کیوں طاہر خان صاحب؟ اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ داعش کو اور ان کو لڑے تھے، ان کو ایسے غلط ایلیمنٹس کو. اور اسی طریقے سے TTP کو بھی سپورٹ انہوں نے کبھی نہیں کیا، اور نہ وہ کریں گے، کیونکہ وہ پاکستان کے بہر ہے بہت پاکستان کو پیار کرتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. حقانی صاحب کا جب بیٹا شہید ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا نہ یہ میرا پہلا بیٹا ہے جو پاکستان کے لیے شہید ہوا اور نہ یہ آخری ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ جذبہ جو ہے یہ اس کو میرے خیال میں ہمیں زندہ رکھنا چاہیے، اور یہ ایلیمنٹس خود بخود ختم ہو جائیں گے جوں طالبان کی حکومت وہاں مضبوط ہوگی، پنجے گاڑے گی. یہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں، اسی طریقے سے جس طرح سے پاکستان سے گاڑی چوری ہوتی تھی، افغانستان پہلے جایا جاتی تھی، رینسم کے لیے لوگوں کو لے جاتے تھے، لیکن ملا عمر کے دور کے اندر ان لوگوں کو وہاں جگہ نہیں ملی اور کہا گیا کہ تم واپس پاکستان جاؤ، بلکہ ان لوگوں کو سزائیں ملی اور ان کو پکڑا گیا اور کہا کہ خبردار پاکستان سے لوگوں کو اغوا کر کے یا ان کی گاڑیاں یا ان کے مال و اسباب جو ہے وہ یہاں لائے. تو یہ چند ریئلٹیز ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے. اچھا طاہر خان صاحب، جیسے عبداللہ گل صاحب نے بھی بولا ہے، لیکن افغانستان کے اپنے اندر بھی یہ تنازعہ کا باعث بن رہا ہے. فیصلہ نہیں ان سے ہو رہا کہ یہ امن عمل جو ہو رہا ہے یہ کس معاہدے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کو آگے کس طرح سے لے کر جانا ہے. ابھی افغانستان میں بحث چل رہی ہے، اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے جو سارا پروسیس چل رہا ہے یہ کوئی نتیجہ خیز بھی ثابت ہوگا، جبکہ اس کی بنیاد پہ ہی بحث چل رہی ہے ابھی تک؟ آپ کے سوال کے آخری سے شروع کرتے ہیں. وہ تو ایک دوسرا آپشن تو ہے نہیں، کامیاب تو کسی سٹیج پہ تو ہونے ہیں. دیکھو نا، زلمے خلیلزاد اب وہاں پہنچ گئے ہیں. زلمے خلیلزاد نے شاید نومبر 3 کے امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے دوبارہ نہیں آنا تھا، لیکن وہ آ گئے ہیں. اگر وہ آئے ہیں تو امریکیوں کو بھی جلدی ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے، کیونکہ 14 مہینے میں تمام فوجیوں نے واپس جانا ہے. اگر وہ نہیں جا رہے ہیں، اب اگر وہ ان کو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے کہ 19 دنوں میں اصول پہ بھی سمجھو وہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایک امریکیوں کو بھی یہ ہے. لیکن یہ جو آپ نے دوسرا وہ ہے نا حصہ آپ کے سوال کا کہ اندرونی جو وہ ہے، اندرونی جو اختلافات ہیں، ہاں یہ ایک ایشو ہے. جب انتخابات ہوئے، ڈاکٹر عبداللہ نے بھی کہا کہ میں بھی جیت گیا ہوں، میں بھی صدر ہوں. ڈاکٹر اشرف غنی کو جب ڈکلیئر کیا وہ اچھا، دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی وقت میں صدر کا حلف بھی اٹھایا. ایک نے بھی کہ میں صدر ہوں، دوسرے نے صدر ہوں. پھر وہ معاملہ اس طرح چلتا رہا. بعد میں مئی کے مہینے میں جب پاور شیئرنگ ہو گئی، 50% کابینہ میں دونوں کا حصہ، اور ڈاکٹر عبداللہ یہ والی پوزیشن پہ آ گئے ہیں، تو اب بھی وہاں پہ معاملات سیاسی، وہاں پر تناؤ بھی ہے، ٹینشن بھی ہے.
اور جب اب تقریباً کوئی 3-4 ہفتے پہلے جب صدر اشرف غنی صاحب نے ایک دوسری شورا بنائی، تمام جو لیڈرز ہیں، تمام بڑے لیڈر، ان پہ مشتمل ایک نئی شورا بنائی. ڈاکٹر عبداللہ نے اس کو مسترد کیا کہ آپ کو اختیاری نہیں ہے اس طرح شورا بنانے کی. ایک شورا اس لیے بنائی تھی کہ جو مذاکراتی ٹیم وہاں پہ مذاکرات کریں گے، فیصلہ کابل میں ہوگا، فیصلہ یہ والا شورا کرے گی. لیکن ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ یہ آپ کا اختیاری نہیں ہے، میرا اختیار ہے. اس نے مسترد کیا. حامد کرزئی صاحب کا نام لسٹ میں ٹاپ پہ ہے اسی شورا میں. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. حکمت یار نے انکار کر دیا. ثراءالدین ربانی جو وزیر خارجہ سابق تھے، جمعیت کے سربراہ، اس نے انکار کیا. افغانستان کے جو اپنے اندر پولیٹیکل ایشوز ہے، یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے اس میں. لیکن جس طرح آپ نے کہا، مذاکرات نے ہر صورت میں اس کا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر تو امریکیوں نے کہا ہے کہ اگر تشدد کم نہیں ہوتا، اگر بین الافغانی مذاکرات کامیاب نہیں، تو یہ تو دوسرا مرحلہ جو معاہدے کا بھی شروع ہے نا، پہلا مرحلہ 29 فروری سے 14 جولائی تک تھا. 14 جولائی تک اس میں امریکیوں نے 13,000 سے 8,600 تک فوجی کم کر دیے. اب مزید جو جائیں گے وہ کنڈیشنل ہے، اور یہ خود امریکی کہتے بھی، یہ معاہدے میں لکھا بھی ہے. کنڈیشنل کا معنی ہے کہ کچھ موومنٹ، پروگرس، پیش رفت بین الافغانی مذاکرات میں کہ حل کی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو یہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہے مذاکرات، لیکن نہ امریکیوں کے پاس ٹائم ہے، اور طالبان کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ بزور کابل میں وہ نہیں جا سکتے، نہ اس پہ قبضہ کر سکتے. پاکستان بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا. تو حل تو ہر صورت میں دونوں فریقوں نے نکالنا ہے. نہیں ہے نا، امریکی بھی نہیں چھوڑیں گے نا، امریکیوں نے جانا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ معاہدہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے افغان کے امریکیوں نے ہمارے ساتھ تو پھر دھوکہ کیا، ہمیں سول وار میں چھوڑ دیا. جس طرح روسی گئے تھے تو بعد میں سول وار شروع ہو گئی نا بدقسمتی سے. حالانکہ 1993 میں یہاں معاہدہ ہوا اسلام آباد میں، پھر پشاور معاہدہ ہوا، اس پہ وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکا، اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکا. تو پھر خانہ جنگی. تو لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا معاملہ تو پھر طالبان بھی بڑے اسٹرانگ ہے. امریکہ کا اپنا مفاد بھی دھویا گیا، الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور تو جس طرح بالکل کہا تو وہ تو پولیٹیکل اس کے لیے استعمال بھی کریں گے. یہ جب بین الافغانی مذاکرات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، صدر ٹرمپ نے خود ویڈیو ریکارڈ کر دی اور اس کو کریڈٹ چاہا، اور پھر خوش تھا، اور پھر اعلان بھی کیا کہ مائک پومپیو جائیں گے وزیر خارجہ وہاں پر افتتاحی اجلاس میں، اوپننگ سیشن میں. تو وہ تو ان کو چاہیں گے نا کہ اس کو استعمال کرے. جس طرح عبداللہ گل نے کہا کہ وہ تو کہیں گے دیکھو میں نے ٹروپس بھی ڈرا کر لی اور میں نے یہ معاہدہ بھی کروا دیا. وہ تو پولیٹیکل اس کے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرے گا اس کو. دیکھیں جو آخری ٹائم چلے گا نا، جو یہ الیکشن کیمپین شروع ہوگی، افغانستان کے اندر حکومت لرزنے لگے گی. ایک بات ہے. دوسرا جو کرنے والی بات ہے میرے خیال میں وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنسیشن دی جائے ان لوگوں کو، افغانیوں کو آلٹرنیٹ، جب تک کہ آپ کاروبار نہیں دیں گے. دیکھیں پہلے روس کے خلاف اور اب امریکہ کے خلاف لڑتے رہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ متبادل کاروبار نہیں ہے. بالکل سر، یہاں پہ ایک سوال ریز ہوتے ہیں لیکن بریک کا ٹائم ہے، بریک میں ہم مزید بات کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. عبداللہ گل صاحب، پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، چین اور انڈیا ہم نے دیکھا اس وقت وہ الجھے ہوئے آپس میں. پھر امریکہ کے خطے کے اندر اپنے مفادات ہیں. افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے جتنی بھی ہے وہ باہر سے آنے والی امداد پہ ہے. آپ نے بھی امداد کی بات بھی کی تھی. اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ ایسی صورتحال چھوڑنا چاہتا ہے جس میں مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ رشیا، یہ انڈیا ہو گیا، ایران، یہ سینٹرل ایشیا جو بھی ان کی اپنی جو ہے کنورجن انٹرسٹ ہے اس میں. آف کورس انٹرنیشنل ان کے اپنے تو انٹرسٹ ہوں گے نا. دیکھیں نا، چائنا سے تھریٹ تو ہے امریکہ کو، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. امریکہ چاہیے کہ یہ ممالک کے ساتھ کنیکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہو. اس ریجن کے اندر دیکھیں نا، وہ امریکہ افغانستان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ چائنا کو کنٹینمنٹ کیسے کی جائے گی، اور اسی وجہ سے ریجنل جو آئسولیشن انڈیا کے لیے ہوئی ہے، انڈیا کی نااہلی کی وجہ سے اور احمقانہ سوچ کی وجہ سے اور دہشت گردانہ جو ان کے رویے ہیں ان کی وجہ سے ہندوستان ریجنل آئسولیٹ ہو گیا. حد یہ ہو گیا کہ روس کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز کرنے کے لیے کیا ایک بٹالین فوج بھی نہیں تھی ہندوستان کی جو وہ بھجوا سکتا تھا، بھیج سکتا تھا نا. تو پھر وہ جوائنٹ ایکسرسائزز انہوں نے کیوں کینسل کی؟ اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو پٹ دیئر ایگز ان دا باسکٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ.
اور وہ انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی مدد سے جو ہے وہ چین کو دبا دبو لیں گے. چائنا ابھی ایسے دبے گا نہیں. شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا کردار مجھے نظر آ رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کی ریپلیسمنٹ تیار کھڑی ہے, ایس سی او آپ کے متبادل ہے. اور اسی طریقے سے چائنا جو ہے ان کی ایک بڑی سوچی سمجھی پالیسی ہوتی ہے, اور وہ صدر کے آنے جانے سے چینج نہیں ہوتی ہے, ریاست کی پالیسی چینج نہیں ہوا کرتی. اس لیے جو چائنا کی کنٹینمنٹ ہے وہ انڈیا کے ذریعے تو کوشش کریں گے. اسی وجہ سے تو نیپال سے وہ الجھے ہوئے تھے, بھوٹان سے وہ الجھے ہوئے تھے. جی ہاں, انڈیا نہیں, انڈیا کو وہ چائنا کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں نا امریکہ, لیکن اس کے لیے اس کو وہ وسائل دے سکتا ہے. کیا امریکہ جو پہلے ہی دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہے, کیا وہ انڈیا کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے؟ کیا وہ ان کے ہیجمونک ڈیزائنز کو سہارا دے سکتا ہے؟ کیا جو ابھی حالیہ کانفلکٹ جو لداخ میں ہوا, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ پیٹریوٹ میسائلز یا دیگر اس قسم کا جو شیلڈ ہے, میسائل شیلڈ ہے, وہ ہمیں پرووائڈ ہو جائے گی, لیکن ایسا تو کچھ بھی امریکہ کی طرف سے نہیں آیا. تو امریکہ صرف فی الحال طفل تسلیاں دے رہا ہے بھارت کو, جو کہ بھارت جو ہے وہ ایبزارب نہیں کرے گا زیادہ دیر, اور ان کو پتہ چل جائے گا, اور ایونچولی یہ ہوگا کہ اس ریجن سے چائنا کے جو ہے وہ ڈومینیشن بڑھے گی اور امریکہ کا انفلوئنس کم ہوگا. ویسے بھی امریکہ کا جو اب انٹرسٹ ہے وہ تو کشمیر کے اندر زیادہ ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو نیا وار تھیٹر قائم ہو یا جو نیا ایک ارینا ہو وہ تو کشمیر ہو, جہاں کے یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو اتارا جائے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریجن کر کے, تاکہ ادھر سے چائنا کو بھی دبا لیں گے. سنکیانگ ویسے ہی ان کا ٹربلڈ ایریا ہے, ان کا ایک نازک ہے یہ پوائنٹ ہے چائنیز کا, تو اور پاکستان کو بھی دبا دیں گے. ادھر سے واخان کوریڈور کے بالکل ادھر سامنے سمجھے آپ رشیا بھی آلموسٹ کھڑا ہوا ہے. تو یہ وہ سارا ایک خواب تو ہو سکتا ہے, لیکن اس خواب میں رنگ بھرنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑے گی, وسائل اکٹھے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے ان کو انٹرنیشنل دنیا میں وہیں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں وہ 9/11 سے پہلے اثر رسوخ رکھتے تھے. لیکن افغانستان سے وڈرال کے بعد وہ اپنا وہ سٹیٹس مینٹین نہیں کر سکیں گے سول سپر پاور کا. ٹھیک ہے, طاہر خان آپ سے بھی یہ پوچھوں گی کہ 2017 میں ہم نے دیکھا ٹرمپ کی پالیسی تھی کہ افغانستان میں وہ نیشن بلڈنگ نہیں کریں گے, جو معاشی اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی, تو اس کے لیے انہوں نے انڈیا کو جو ہے نا آگے کیا تھا, اور اس کے لیے بھی نیشن بلڈنگ کی بات کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے عبداللہ گل صاحب سے بھی پوچھا کہ چائنا ریپلیس کر پائے گا انڈیا کو اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے, یہ 2017 کی جو پالیسی تھی ٹرمپ کی؟ اصل میں جس طرح چند سال پہلے تک 2 سال جو ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا تھا پاکستان کے خلاف بہت سخت قسم کا, اس کے بعد ان کی جو ایک پالیسی ساؤتھ ایشیا کے لیے آئی تھی, اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کر کے انڈیا کو وہ دیا تھا, امپورٹنس دیا تھا ساؤتھ ایشین جو پالیسی تھی. لیکن بعد میں امریکن ریئلائز کر وہ ان کو پتہ چل گیا کہ معاملات نہیں پاکستان کے بغیر جا سکتے. اب آپ دیکھیں نا, بعد میں جب پاکستان کو انہیں رجوع کیا, مذاکرات بھی شروع ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے عمران خان سے 1 سال میں 3 ملاقاتیں کی, یہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا. اب آپ کی آتا ہوں یہ اکنامک والے ایشو پہ. یہ جو زلمی خلیلزاد ابھی جو ریسنٹلی آئے تھے, اس کے ساتھ وہاں امریکن کے جو ایک, میں نام بندے کا بھی بھول گیا ہوں, لیکن وہ جو ایک ادارہ ہے امریکیوں کا اکنامک ادارہ ہے, اس کا سربراہ بھی ان کے ساتھ تھے جب یہ ازبکستان چلے گئے تو پھر پاکستان بعد میں آئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ اب افغانستان کی ریکنسٹرکشن بھی ہونی ہے جب یہ چلی جائیں فوجیں وہاں سے, تو اس میں بھی ظاہر ہے پاکستان کا سب سے ایک اہم رول اس لیے ہوگا کہ پاکستان پڑوسی بھی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فوکس شفٹ کرے ملٹری سے اس اکنامک کی طرف, اور اس میں بھی وہ پاکستان کا رول, کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہاں پاکستان آیا تھا, وہ جو ایک انچارج ہے پورے اس کا ڈیولپمنٹ کا. تو اب میرے خیال میں یہ امریکی اب چاہیں گے کہ توجہ ان کی وہاں, اور یہاں بھی وہ پاکستان کے ساتھ بڑا کلوزلی کوآرڈینیشن بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے.
سر امریکہ کیا چاہتا ہے کہ اسٹیٹس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کہ یہ آپ کو فیل ہوتا ہے کس طرح اسٹیٹس کو کر رہا ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے چل رہی ہے، اور وہ مطلب امریکہ چاہتا کیا ہے اصل میں؟ بظاہر جو ہے نا، ظاہر کہ وہ افغانستان سے وہ نکلنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے ایگریمنٹ کیا. اور پہلے جو ایک خدشہ ہوتا تھا کہ نہیں، لیکن مکمل انقلاب سمجھتے ہیں کہ اس کا ہوگا مکمل انقلاب؟ لگتا تو یہی ہے، کیونکہ جو ایگریمنٹ میں تو ٹوٹل وڈرال کا ذکر ہے، طالبان نے یہ تو ایگریڈ اپون ہے، اور طالبان نے کلیئر کر دیا تھا کہ ایک بھی ملٹری اس میں وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو ان کی اپنی مجبوری بھی ہے کہ وہاں سے، کیونکہ جنگ اس کا وعدہ تھا اپنے لوگوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور دوسری جس طرح عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ وہ تو جیت نہیں سکے نا، ٹھیک ہے کہ بلینز آف ڈالر بھی آپ خرچ کریں، آپ کے لوگ بھی مریں. اور دوسری بھی طالبان سے لڑائی میں اس کو کیا، طالبان مزید مضبوط ہیں، زیادہ سٹرونگ ہیں، تو کس لیے وہ لڑ رہے ہیں؟ اور اب افغان جنگ کو اب سپورٹ بھی کم ہو گئی ہے. اور دیکھو نا، یہ جو ریسنٹلی سروے آیا تھا کہ میجارٹی لوگوں نے جو ان کو سپورٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان پالیسی پہ فوجیں واپس نکالنے کی. اور جو بائیڈن کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ٹرمپ کی اس پالیسی کو کہ وہ افغانستان سے فوجیں نکالنا چاہتے ہیں. اور جو بائیڈن تو کہہ چکے ہیں کہ میں بھی اس کو نکالوں گا، میں اس کو ریورس نہیں کروں گا. بلکہ اس نے تو یہ بھی اس سے سوال ہوا کہ خواتین کے ایشو کے آپ کے بارے میں کیا کریں گے جو افغانستان میں، اگر اس نے کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اور یہ بھی کہا کہ آپ کوئی بھی وہاں نظام لائیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. یعنی کہ اگر وہ کل کو اسلامک نظام جس کے لیے وہ کہہ رہے آپ وہ جانے ان کا کام جانے، they just want to go. اچھا، یہ بھی اسلامی نظام کی آپ لوگوں نے بات کی. ہم نے دیکھا انٹرا افغان ڈائلاگ کی طرف سے، طالبان کی طرف سے شریعت کے نفاذ کی بات کی گئی، تو افغان حکومت کا رد عمل جو تھا انہوں نے بڑا واضح انداز میں یہ کہا کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوگی کیونکہ افغانستان کے اندر جو قوانین ہیں وہ پہلے سے اسلام بیسڈ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لے دے والا کچھ معاملہ ہوگا، کچھ ان کی مانیں گے کچھ ان کی مانیں گے؟ کیونکہ طالبان نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ افغان حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے. طاہر خان صاحب سے پوچھ مجھ سے معاف کیجیے. ہاں دیکھو نا، طالبان نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے، 19 سال یا تقریباً 20 سال سمجھ لیجئے، کہ اکتوبر میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی 2001 میں. تو انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے. اور جنگ اس نے آپ اور میں اور عبداللہ گل صاحب شاید اختلاف نہ کریں، ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جس کو جہاد کہتے ہیں، یعنی ویسے کوئی بھی اس کے اختلاف کر سکتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آج تو حکمت یار نے بھی جمعے کی نماز میں میں سن رہا تھا یہاں پہ، اس نے بھی کہا کہ میرا تو ابھی تک جہاد والا وہ تبدیلی نہیں آئی، وہ جہاد تو جاری وہی موقف ہے. تو حکمت یار جو کہ ابھی کابل میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی. تو طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسلامی نظام کے لیے لڑا ہے، لہٰذا ہم اسلامی نظام کا وہاں نفاذ چاہتے ہیں اور اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہاں کیسے ہوگا یہ سسٹم، کیونکہ لیکن ساتھ طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کو تسلیم کریں گے جو میجارٹی والا ہو. ظاہر بات ہے طالبان بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکن نے اس کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. پوری دنیا طالبان کو تسلیم کرتی ہے. اور جب انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، اپنے لوگ بھی انہوں نے وہ بھی مطلب ہے کہ کافی سارے قتل ہوئے ہیں، اور افغان بھی کافی سارے ان کی جانیں گئی ہیں، امریکن بھی مرے ہیں. تو وہ لیکن آپ کی بات یہ درست ہے کہ افغان حکومت یہ کہتے ہیں کہ ان کا آئین بھی اسلامی ہے. اس کا جس طرح ہمارا آرٹیکل 2 ہے، ان کا بھی آرٹیکل 2 یہی کہتا ہے کہ جی وہاں کوئی نظام اس کے قانون کو اسلام کے بغیر کے خلاف نہیں بن سکتے. لیکن یہ چیزیں تو ابھی آنی ہیں کہ وہ طالبان کا اس سے مطلب کس طریقے سے وہ نظام چاہتے ہیں، لیکن اس پہ وہ کمپرومائز کبھی بھی نہیں کریں. کیونکہ وہاں پر ایک سوچ ہے، وہاں پہ سارے مدارس کے دینی علماء بھی ہے، پھر اسٹوڈنٹ ہے، پھر وہ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تو ہوگا، لیکن افغان نے اس کو راستہ تو نکالنا پڑے گا نا. عبداللہ گل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے مائنڈ جو ہے نا، مائنڈ سیٹ جو تھا ان کا، تھوڑی سی لچک ہمیں دکھائی دی ہے کہ ہاں خواتین جو ہے وہ باہر جائیں گی، کام بھی کریں گی، ایجوکیشن بھی حاصل کریں. پہلے تو اس کی بھی پرمیشن نہیں تھی ان کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑی سی لچک ہمیں ادھر نظر آئی ہے وہ آگے لچک تھوڑی زیادہ دکھائی دے گی؟ نہیں، وہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پہ آپ 33 سال کی قیادت سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے تھے. ان کو جو سکھایا گیا تھا، کٹ ملائیت جو ہے وہ میرے خیال میں کمزور ہوگی، تھوڑی سی کافی حد تک کمزوری آئی ہے اس میں. اور وہ جو اسٹرانگ اپروچ تھی ٹوورڈز جیسے آپ نے جن ایشوز کا ذکر کیا اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن
کیا روس کے خلاف جب جہاد شروع ہوا تو کیا بنیادی تب بھی اسلامی قوانین کے لیے یہ جنگ نہیں تھی؟ کیا وہی خواہش وہی تڑپ جو ہے پھر امریکہ کے حوالے سے یہی تو کہا تھا کہ تم ہمارے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دو، ہماری نسلوں کی چیٹھڑے اڑا دو؟ ہم یہ نہیں مانیں گے کہ امریکہ کا قانون جو ہے وہ اسلام کے قانون سے، اللہ کے دیے ہوئے قانون سے جو ہے وہ کمتر ہے۔ اس لیے یہ بات پہ ہی تو سارا، اب دیکھیں نا بات وہیں آ گئی، انہوں نے اپنے جتنی بھی بنیاد تھی طالبان نے وہ اپنی بنیاد نہیں چھوڑی، جس کو امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیں نا چاروں ناچار جو بھی ہے، رشیا کے بعد پھر ان کا بھی، انڈیا کا بھی رول وہاں بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ کب کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ان میں آپ کو نظر نہیں آتے، انڈینز نظر ہی نہیں آتے۔ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ آخر یہ سارا کا سارا ایک نظام کے لیے کام ہو رہا تھا نا، تو طالبان اب اپنی مرضی کا جو مرضی نظام لے کے آئیں، یہ تو ان کے اوپر منحصر ہے۔ اور طالبان میں طاقتور کون ہے؟ دوسری بات اشرف غنی اور عبداللہ صاحب کے حوالے سے دیکھیں، ڈاکٹر عبداللہ ایک فرق نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اشرف غنی جو ہیں وہ پشتون میں سے ہیں، اور طاہر خان صاحب یہ بات بہت بخوبی جانتے ہیں کہ جو افغان کلچر ہے اس میں صرف ایک طاقتور پشتون اٹھ سکتا ہے، تاریخ گواہ ہے پوری۔ اور فی الحال تو وہ طاقتور پشتون کون ہے وہ آپ جانتی ہیں، وہ امریکہ کی فوج کے بعد کی کابل حکومت کیا ہوگی، ان کے پاس کتنے پیسے ہوں گے، ان کے پاس، اور پھر حکومت کس کی ہوگی۔ بات تو یہ ہے، مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی کہ دوحہ مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں معاہدہ سائن ہوتا ہے اور کابل اس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس کو بلایا ہی نہیں جاتا۔ انہوں نے اعتراض بھی بہت کیا تھا۔ اعتراض کی کیا حیثیت کیا ہے، who are you؟ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ان کو اتنا بھی نہیں دیا گیا اہمیت کہ ان کو بٹھا لیا جاتا۔ تو دس شوز کہ کابل کی ورتھ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، اور میرا بالکل طالبان کو مشورہ یہ ہوگا کہ پھر بھی آپ نے بہت قربانی دی ہے، بہت مشکل دیکھی ہے، بہت جانیں دی ہیں، تو اب اس کو مزید آگے نہ بڑھائیں۔ لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ریزسٹنس پٹ اپ ہوگی، وہاں لڑائی ہوگی، کون سی لڑائی ہوگی؟ جس دن امریکہ کی فوج گئی اس دن ساری فوج نے سرنڈر کر دینا طالبان کے سامنے۔ کابل کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اور یہ تو بات خود اشرف غنی اپنے انٹرویو میں CNN کو دیتے ہوئے ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ میری 2 دن حکومت نہیں رہے گی اگر انٹرنیشنل فورسز چلی گئی۔ یہ تو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، خود کہا۔ آگے طالبان کی حکومت دیکھ رہے ہیں آپ؟ طالبان دیکھیں نا، طالبان ہاں نہیں، طالبان کا یہ ہے نا کہ اس کا خود بھی یہی ہے، بار بار کہا ہے عید بڑی عید پہ جو اس کے چیف صاحب کا بیان تھا کہ ہم مناپلی پاور نہیں چاہتے، ہم مطلب ہے کہ وہ ایک، اور ویسے بھی پاکستان سمیت ریجنل کنٹری تمام چاہیں گے کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو جس میں تمام شامل ہوں، ہر پارٹی بھی، ہر وہاں ٹرائب بھی، شخصیات بھی، کہ ایک انکلوسیو ایک وہاں پر سیٹ اپ آ جائے۔ لیکن اب افغانستان کے آئین میں تو انتخابات ہے، وہاں تو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لیکن چونکہ وار ہے، جنگ ہے، اب جنگ کو آپ نے ختم کرنا ہے تو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے یہ خود کہا۔ سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں پہ آپ نے انتخابی عمل کی بات کی، طالبان کے لیے اگر شاید انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار کے اندر شرکت داری جو ہے وہ ناقابل قبول ہو، کیونکہ افغان طالبان کا کوئی خاص ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ ووٹ بینک بھی نہیں ہے، اگر اتفاق کریں یا نہ کریں اس بات سے، جس طرح انٹرا افغان ڈائلاگ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر طالبان کو شرکت داری کا موقع ملا تو آیا افغان حکومت اور حالات ایسے ہیں کہ انتخابی عمل کے ذریعے طالبان کو شرکت داری کا موقع مہیا کرے؟ یہی چیزیں جو ہے ان کا فیصلہ ہونا ہے بین الاقوامی مذاکرات میں۔ ابھی جو وہاں سسٹم ہے، وہاں تو آئین ہے، قانون ہے، اس میں کمزوریاں بالکل ہے، اس میں مسائل بھی ہے، لیکن ابھی تو وہاں صدارتی نظام ہے، وہاں 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، صدر منتخب ہوتے ہیں، پھر ایک کابینہ آتی ہے، وہ ایک نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن اب جس طرح کی ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ ٹو ڈیٹرمن روڈ میپ فار فیوچر پولیٹیکل روڈ میپ، یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو مستقبل کے نظام کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر تمام لوگ مخلص ہو کہ جنگ ختم ہو تو کافی چیزوں پہ سب کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور تو پھر تو وہاں جنگ رہے گی۔ اور پھر میجورٹی کون سے ہے نا، میجورٹی کون ہے؟ میجورٹی کے ساتھ ہی بات چیت ہو رہی ہے نا، امریکہ کی، ویسٹرن ورلڈ کی، کس سے بات ہو رہی ہے؟
تو جو میجورٹی ہے آپ کا خیال ہے اگر فرض کریں آج جیسے پاکستان میں عمران خان صاحب میجورٹی ہیں تو حکومت کس کی ہے؟ اور اگر وہاں میجورٹی طالبان کی ہے تو پھر کل کو کس کی حکومت ہوگی؟ ایسے مطلب یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں ان کے اوپر مزید ہمیں نہیں غور کرنا چاہیے. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جب وہاں شریعت کا نظام کا نافذ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان پہ جو مرتب ہوں گے اس کو یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سنبھال پائے گی. یہ ہے سوال. پاکستان کی جو مغربی اور پھر اس کے ساتھ جو مشرقی سرحدیں وہ محفوظ ہو جائیں گی. سرحدیں تو سرحدیں تو ہماری کب انہوں بیچاروں نے تو اپنی جانیں دے کے ہماری سرحد کا حفاظت کی ہے. یہ تو قائد کی پالیسی تھی. یہ تو قائد کی پالیسی کو ریورس کیا گیا 9/11 کے بعد اور وہاں آپ نے فوجیں ڈپلوائے کر دیں. ورنہ تو آپ کا ایک سپاہی بھی وہاں نہیں لگا ہوا تھا اور آپ کو پروٹیکشن تھی. ایسی بات نہیں ہے, بہت پروٹیکٹڈ ایریا تھا. بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ باڑھ رہے گی نہیں رہے گی, کتنی دیر تک ہم کر سکیں گے. ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں حالات کے ساتھ. یورپ کے اندر باؤنڈریاں ختم کی گئی, ہمارے ہاں باؤنڈریاں لگائی جا رہی ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے یورپ غلطی پہ ہو یا ہو سکتا ہے ہماری نظر ثانی ہو جائے. صاحب دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اب تک اتنا ہی. اللہ پامان.